بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے بظاہر حکومت نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور آج صادق سنجرانی کے ذریعے صدر علوی کی غیر موجودگی میں کس طرح ایک بڑی واردات ڈالی گئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نواز شریف کی سعودی عرب روانگی سے قبل اس وقت شہر اقتدار کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور بلاول کے ساتھ ان کی بہن آصفہ کیوں گئی اور اس کی پیپلز پارٹی نے کیا وضاحت کی ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو علم ہے کہ بلاول کے ساتھ ان کی بہن آصفہ گئی اور اب پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ چونکہ آصفہ جو ہے وہ اپنے خرچے پہ گئی ہے، بلاول ہمیشہ اپنے جو فارن وزٹس ہیں ان پر وہ اپنا خرچہ جیب سے کرتے ہیں، تو لہذا اس میں کیا مذائقہ ہے، لیکن یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ آصفہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ بلاول جس کو پہلے ہی سرکاری خرچے سے ٹریننگ دی گئی، آپ ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ کا صرف جو ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو اس کے ذریعے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، ایک ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملک جو ہے اب ان کی مٹھی میں ہے، جس طرح چاہیں اس کو چلائیں۔ دوسری طرف عمران خان کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی عجیب صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ نواز شریف وہ کل ابھی چونکہ اس وقت وہ دبئی کے اندر موجود ہیں، لیکن کل وہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے اور سعودی عرب سے وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں، تو لہذا فی الحال ان کا پاکستان میں آنے کا چانس نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان اور تحریک انصاف کو کسی کنارے لگانا ہے۔ اور عجیب اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ تحریک انصاف کے تمام کارکنان، قائدین، ان کے گھروں میں اس وقت بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے اور ایک عجیب قسم کا کسی پر کیس نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو، ذی شعور بندے کو نظر آ رہا ہے کہ ناجائز کیسز بنائے جا رہے ہیں، کسی کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے، گھر کے اندر عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ کھاؤ قبائل جو اس وقت پاکستان کو نوچ رہے ہیں اور معاشی طور پر تباہی بربادی کر رہے ہیں، اور جمہوریت کے یہ علمبردار اور یہ نام نہاد ووٹ کو عزت دو کے بیانیے اور یہ انسانی حقوق آئین کا چورن بیچنے والے تمام صحافیوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے، اکثریت، وہ اس باقاعدہ حکومت کی جیسے کرائم پارٹنر ہوتے ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں۔ اب صدر علوی صاحب جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی غیر موجودگی کے اندر جب صدر پاکستان وہ ملک کے اندر نہیں ہوتے تو اس وقت قائم مقام جو صدر ہے وہ چیئرمین نیب، ان کے پاس یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج عمران خان نے ایک ہنگامی قوم سے خطاب کیا ہے، اس خطاب کے اندر بھی انہوں نے گرفتاری کا اندیہ دیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکنان نے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا، عدالت میں کھلی سماعت ہو، میں ثابت کروں گا کہ یہ سب سے پہلے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاکہ تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ اب تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے، پرویز الہی بھی اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے اصل جو پارٹی ہے اس کی طرف لوٹ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کل جو کوئٹہ کے اندر ایک وکیل کے قتل کا معاملہ ڈالا گیا، وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جوڈیشل کمپلیکس میں کل عمران خان کے خلاف 10 کیسز کی ضمانتوں کی سماعت ہے اور اس کے اندر جو خاص طور پر نیب کے اندر ان کا کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ہے۔ اب یہاں پر راتوں رات جو واردات ڈالی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اتنی جلدی ہے اس وقت عمران خان کو کسی کنارے لگانے کی، اور پورا جو ریاست کا قانون ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صدر علوی موجود نہیں ہے، اگر صدر موجود ہوں، فرض کیا وہ سمجھے کہ اسمبلی کا جو قانون ہے وہ نہیں ہو سکتا تو وہ وہاں پہ روک سکتے ہیں، تو اسمبلی سے منظوری نہیں لے گی، بلکہ ایک ہنگامی طور پہ راتوں رات ایک آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ نیوز آئی ہے اور جب تک آپ ویڈیو سماعت کریں گے تو یہ باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی شاید ہو چکا ہوگا، اور خبر یہ ہے جو تمام ٹی وی چینل نے بشمول حکومتی چینل جیو نیوز سب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وزرائے وزارتی قانون و انصاف کے مطابق مجدہ نیب ترامیم آج رات صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لائی جا رہی ہیں۔ نیب کے اندر ایک پہلے ترامیم ہوئی، یعنی یہ جب لوگ اقتدار کے اندر آئے تو ملزمان کے جو تمام ٹولہ ہے، یعنی خواجہ برادران، خواجہ سعد رفیق، سلمان
اور آگے جتنا بھی ٹولہ تھا، شریف خاندان، زرداری مافیا، وہ سب بیٹھے اور ملزمان کا ٹولہ انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ شک، ایک نے کہا یہ شک میرے اوپر لاگو ہوتی ہے لہذا اس میں اندر ترمیم کر دو، دوسرے نے کہا یہ میرے اوپر لاگو ہوتی ہے اس کو اندر ترمیم کر دو، لہذا اب جو ہے وہ اب ایک اور ترمیم لے کے آئے ہیں۔ پہلے یہ انہوں نے ترمیم کی کہ نیب کے اندر جب کوئی شخص اریسٹ ہوتا ہے تو یہ قانون ہے 14 روزہ اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ راتوں رات ترمیم کر کے 30 دن کا ریمانڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شخص کی کسی کنارے لگانا ہے اور اتنی پریشانی ہے۔ نواز شریف یہاں پہ جھڑکیں دیتا ہے، جو بتایا نون لیگی ذرائع نے کہ وہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے، بھئی آپ کے لیے تو کیا ہے، پورا ملک تو آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آپ اس وقت پوری قوم کے اوپر جس انداز میں مسلط ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مجرم، اشتہاری، بغوڑا آدمی جو پوری ریاست کو چلا رہا ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ میں رکھا جا سکے گا۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ وزارتی قانون کے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی ہے اور قائم مقام صدر صادق سنجرانی ترامیم سے متعلق آج رات صدارتی آرڈیننس جاری کریں گے۔ اب یہ جب ہوگا تو ظاہر ہے صدارتی آرڈیننس جب جاری ہو جائے گا تو 30 دن کے اندر اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور القادر ٹرسٹ کی جو عبوری ضمانت ہے وہ خارج ہوتی ہے تو اس وقت جو اوورال گرفتاری کی تیاریاں ہیں وہ مکمل اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ شہر اقتدار میں اس وقت جتنے دوستوں سے بات ہو رہی ہے اب وہ ایک کر رہے ہیں، جیسے ثاقب بشیر ہیں، وہ اسلام آباد کے جو اچھے کورٹ رپورٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر کل حتمی سماعت سے پہلے کی رات یہ آرڈیننس جاری ہونا ثابت کرتا ہے کہ ضمانت خارج ہونے پر گرفتاری کی صورت میں فزیکل ریمانڈ 14 کے بجائے 30 دن ہو۔ یوں عمران خان 2 ہفتے کے بجائے 4 ہفتے تک درخواست ضمانت دائر کرنے کے اہل ہی نہ ہوں، یعنی 30 دن تک عمران خان درخواست ضمانت دائر ہی نہ کر سکیں اور ان کو گرفتار کیا جائے اور اندر جو ہے وہ یہ حالات ہوں اور بیر اسی طریقے سے جو پارٹی ہے اس کو توڑ لیا جائے کہ بھائی اب عمران خان نہیں رہا۔ تو یہ ایک بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی تیزی کے اندر یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ چونکہ ایک ٹولہ ہے اس کو اس قوم پر مسلط رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی قانون جو ہے جو بھی صورتحال بنتی ہے، دوسری طرف عمران خان جو ہے اب کسی نہ کسی مقدمے کے اندر ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہونے کے امکانات ہیں۔ اب نیب کہے گی چونکہ خان صاحب تفتیش کے اندر پیش نہیں ہوئے، حالانکہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم پیش ہوں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت تمام تر حربوں کے باوجود جو عوام کا غیظ و غضب ہے، نفرت ہے، وہ مسلسل اس حکومتی ٹولے کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پہ ہونے کے باوجود اس وقت تک اگر سروے جو کیے جا رہے ہیں، جو تمام اسیسمنٹس ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر اس پورے معاملے کے اندر ابھی بھی عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو اس وقت بھی وہ ون کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اگر وہ ابھی جلسے شروع کر دیں تو یہ سارا جو ٹولہ ہے جو ایک پیج پر ہیں ان سمیت وہ دھبڑ دھوس ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ جس انداز کے اندر خان صاحب نے ہنگامی خطاب کیا ہے، گرفتاری کا عندیہ دیا ہے، زیادہ چانسز یہ ہے کہ آج ان کی کوئی نہ کوئی جو درخواست ضمانت ہے وہ اڑ جائے گی۔ لیکن اگر آج نہ بھی اڑے تو 1-1.5 ہفتے کی جو تاریخیں پڑیں گی اس کے اندر ان کی گرفتاری تو حتمی نظر آ رہی ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر جو جس طرح انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو بڑے ایک آنریبل جج تھے راجہ جواد عباد، ان کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے جج صاحب ہیں ان کو لگانے کا آخر مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے عدلیہ ہے اور عدلیہ آپ کو علم آئین اور قانون پر عمل درآمد کرتی ہے۔ یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو چھوٹے جو ججز ہیں آپ اندازہ کریں ان پر کتنا پریشر ہوگا۔ اب ان حالات کے اندر نواز شریف لندن جا رہے ہیں، لندن سے ان کو پاکستان اگست کے اندر جو ہے وہ استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے اندر چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب ہائی کورٹ کے اندر جو کل ہے وہ چھٹیاں ہوں گی 2 مہینے۔ وہ بھی جو اسپیشل ججز ہیں 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بیٹھا کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جو ضروری کیسز ہوں گے ان کی سماعت ہوگی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا
وہ تقریباً مرلہ مکمل ہو گیا، اور اب 11 ستمبر کو جب یہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تمام ججز آئیں گے تو 15 ستمبر کو قاضی فائد عیسیٰ، جن کو ظالموں کا قاضی کہا جاتا ہے، وہ اب جو ہے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ ان حالات کے اندر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جب قاضی آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بڑا اندیا دیا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں جب ایک عام شخصیت کے ساتھ کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب قاضی صاحب آئیں گے تو پھر زندہ باد ہوگا۔ تو عوام ایک طرف ہے، کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ ان حالات میں اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا اب امتحان ہے، جو ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان پر رحم کرے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔